فیلڈ مارشل عاصم منیر کل وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق فیلڈ مارشل سینئر سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو بھی کی، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، امن و استحکام اور سیکیورٹی مضبوط بنانے کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ایران کو بھی مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی دعوت مل گئی۔ تہران کی جانب سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی المدائن کا دعویٰ۔ سربراہ نیوز ایجنسی مہدی رحیمی نے واضح کیا کہ خطے کے ممالک علاقائی سیکیورٹی چھتری کے قیام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس اقدام کو ایران کے لیے کامیابی قرار دے دیا۔ باور کرایا تہران طویل عرصے سے اسی اقدام کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی چیف نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملوں نے دیگر ممالک کو ایٹمی ہتھیاروں کا سوچنے کی طرف راغب کر دیا۔ امریکی حملوں نے عالمی جوہری نگرانی متاثر کی۔ محسن رضائی کا پیغام۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار دورے میں اپنے برطانوی ہم منصب ایڈم لی بینٹ اور وزیر مملکت اسٹیفن ڈوئے سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کے ساتھ بھی بیٹھک ہوگی۔ صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود پاکستانی عملے کی بازیابی کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لیگی صدر نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک۔ ذرائع کے مطابق ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال۔ کراچی کے نوجوان بزنس مین میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ تفتیشی ٹیم نے مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق اس سم سے واٹس ایپ اکاؤنٹ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ توانائی شعبے کا سرکولر ڈیٹ 5,286 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ جون 2026 تک گیس شعبے کا سرکولر ڈیٹ 3,611 ارب جبکہ بجلی سرکولر ڈیٹ 1,675 ارب روپے ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اسمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔ سول آرمڈ فورسز نے ایک سال میں 18 ارب 55 کروڑ روپے کا اسمگل شدہ سامان پکڑا۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا۔ پنجاب ای بزنس اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لودھنا کے ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا تیزاب گردی کا شکار۔ لیڈی ڈاکٹر مہنور ناصر کی بہادری کے اعتراف میں دکی کی شاہراہ ان کے نام سے منسوخ کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کوہ پیما ڈاکٹر اسما کی اسپونٹک ماؤنٹین سے میت لانے کے لیے ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ عطا تارڑ کا ٹوئٹر پر پیغام۔ کہا متبادل انتظامات موجود ہیں، موجودہ حالات میں جو ممکن ہوا کریں گے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں رات سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ اس دوران اکثر مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ نالالئی میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہوئی، تاہم بارش تھمنے کے بعد پانی سطح میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ اور آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو دوسرے ٹیسٹ میں اننگز اور 51 رن سے ہرا دیا۔ میکے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 95 رنز پر ڈھیر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کل وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق فیلڈ مارشل سینئر سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے
गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू भी की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी मजबूत बनाने के उमूर पर बातचीत हुई। ईरान को भी मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की दावत मिल गई। तेहरान की जानिब से इसका जायजा लिया जा रहा है। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी अल-मदाइन का दावा। सरबराह न्यूज़ एजेंसी मेहदी रहीमी ने वाज़े किया कि खित्ते के ममालिक इलाकाई सिक्योरिटी छतरी के क़याम की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस इक़दाम को ईरान के लिए कामयाबी करार दे दिया। बावर कराया, तेहरान तवील अरसे से इसी इक़दाम का मुतालबा करता रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमलों ने दीगर ममालिक को एटमी हथियारों का सोचने की तरफ राग़िब कर दिया। अमरीकी हमलों ने आलमी जोहरी निगरानी मुतासिर की। मोहसिन रज़ाई का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरे में अपने बरतानवी हम मनसब एडम ली बैंट और वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डोए समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदों के साथ भी बैठक होगी। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख़याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मशावरत। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर भी तबादला ख़याल। कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मकतूल के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक इस सिम से व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप डेटा हासिल करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए पर पहुंच गया। जून 2026 तक गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब, जबकि बिजली सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म की क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस ने एक साल में 18 अरब 55 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। पंजाब ई-बिजनेस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लोधना की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का तेज़ाब गर्दी का शिकार। लेडी डॉक्टर महनूर नासिर की बहादुरी के एतराफ़ में दुक्की की शाहरा उनके नाम से मंसूब कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कोहे पैमा डॉक्टर अस्मा की स्पॉन्टेक माउंटेन से मैयत लाने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। अता तारड़ का ट्विटर पर पैगाम, कहा मुतबादिल इंतजामात मौजूद हैं, मौजूदा हालात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस दौरान अक्सर मकामात पर जालाबारी भी हुई। नालालई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हुई। ताहम बारिश थमने के बाद पानी सतह में कमी होना शुरू हो गई। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। मैके टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर ढेर।